تو حضور اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں، ان ہستیوں کو اپنے ارد گرد بٹھاتے ہیں اور چادر ان کے اوپر دے کے پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل البیت، مالکہ یہ ہیں میرے گھر والے، ان سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے نفاق کو دور کر دے۔ ابھی یہ کہنا تھا، عالم آسمان سے جناب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی دعا تو اپنی عرشوں کے سرزمینوں کو نہیں پہنچی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ سید عالم نے فرمایا پھر بتاؤ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت جبریل امین ارشاد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھبا، محبوب تم نے بھی ارادہ کر لیا ہے تو پھر ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ ہم تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی نجاست کو اور ہر قسم کے نفاق کو، ہر قسم کے ریچ کو دور کر دیں اور انہیں خوب ستھرا طاہر بھی کر دیں اور مطہر بھی کر دیں۔ لفظ محمد اس کی ویسے تو تعریف یہ ہے، اللہ سے یحمد حمدن بعد حمدن کثیرا، محمد اسے کہتے ہیں جس کے ذکر کی انتہا نہ ہو، جس کے ذکر کی حد ہی نہ ہو، روز اول سے لے کے روز ازل سے لے کے روز آخر تک محمد کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ محمد لفظ کے معنی تو یہ ہے، لیکن محمد بندے کیسے ہیں؟ محمد لفظ ہے، یہ لکھنے میں 4 آئے گا اور یہ پڑھنے میں 5 آئیں گے۔ محمد لکھنے میں کتنے لفظ ہوں گے؟ سب بولو کتنے لفظ؟ 4 لفظ ہوں گے، میم ہا میم دال، یہ لکھنے میں آئے ہیں 4 لفظ، لیکن پڑھنے میں 4 نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں ایک میم پردے میں ہے، ایک میم مشدد ہے، ایک میم چھپ کے بیٹھی ہے۔ محمد لکھنے میں 4 ہیں، پڑھنے میں 5 ہیں، ایک میم پوشیدہ ہے۔ فرمایا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ محمد ہوتا ہی تب ہے جب مبالغے کے لیے 5 ہستیاں نکلتی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پردے سے نکل کے میدان مبالغہ میں آتی ہیں تو پھر رب کے فرشتے رشک کرتے ہیں۔ ادھر عیسائیوں کا پادری کہتا ہے او عیسائیوں جلدی جاؤ اور جا کے ابھی ان سے معافی مانگ لو، اگر انہوں نے ہمارے حق میں فتویٰ کر دی تو روئے زمین سے عیسائی ختم ہو جائیں گے، عیسائیوں کا نام و نشان روئے زمین سے ختم ہو جائے گا۔ میرا عقیدہ میرا عشق ہے، میں تیرا یا کھانا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا چل دائے صدا لنگر پنج تن دے گرانے دا دین دائے خدا صدقہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں قصاص کبریٰ اپنی تصنیف کی دوسری جلد میں ارشاد فرماتے ہیں مکہ کا ماحول تھا، مکہ میں قحط سالی پڑ گئی، زندہ خدا صدقہ حسنین دے ننگے دا، یہ آخری بات ہے، دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بات کو بڑھایا جائے۔ مکہ میں قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ اسے ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا اور در منصور میں قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے بھی اسے نقل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کا ماحول ہے، بارش نہیں ہوتی، کبھی لات کے نام کا، کبھی عزا کے نام کا، کبھی منات کے نام کا، کبھی حبل کے نام کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، منتیں مانگی جاتی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش برس نہیں رہی، زمین ترس رہی ہے پانی کو، بے جان جانور سب کچھ حجرات نباتات جن و انسان ہر کوئی پانی کو تڑپ رہا ہے۔ کافروں نے ایسے کیا، مکہ میں چلے گئے، 360 بت وہاں پڑے تھے، سب ان کے خدا تھے، سب سے بڑے کا نام تھا حبل، پھر منات، پھر عزا، سب کے نام کا چڑھاوا چڑھایا کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ آخر بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی۔ جب سارے کافر اپنے جھوٹے خداؤں کو یاد کر کر کے تھک گئے نا، تو ایک بولا، وہ کہنے لگا چلو اولاد ابراہیم کے در پہ جاتے ہیں، سنا ہے اولاد ابراہیم کا خدا کل بھی ان سے راضی تھا، وہ آج بھی ان سے راضی ہے۔ اولاد ابراہیم کے گھر چلتے ہیں، ان کا خدا کل بھی ان سے راضی تھا، وہ آج بھی ان سے راضی ہے۔ اب مکے کے سارے کافر قافلے کی صورت میں حضرت ابو طالب کی حویلی کے سامنے جاتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی یہ ضرورت نہیں کہ ابو طالب کی حویلی کے دروازے کو دستک دے کے آواز دے کے بلا سکے حضرت ابو طالب کو۔ ایک آگے بڑھتا ہے، دینی آواز سے حضرت ابو طالب کا نام لیتا ہے۔ حضرت ابو طالب باہر آتے ہیں، فرماتے ہیں خیر ہے آج سارے مکہ کے کافر اکٹھے ہو کے ابو طالب کی حویلی پہ آ گئے؟ وہ کہنے لگے جی حضور کی خیر ہے، لیکن ہمارے خداؤں نے ہم سے منہ موڑ دیا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا خدا کل بھی آپ سے راضی تھا، آپ کا خدا آج بھی آپ سے راضی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، یہ دعا مانگے اللہ بارش نازل کرے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں رک جاؤ۔ آپ اندر جاتے ہیں، کمرہ عبادت میں ایک 6 سال کی ہستی آرام فرما ہے، اس 6 سال کی ہستی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، باہر لے آتے ہیں۔ اب مکہ کے کافروں کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں چلو مکے چلے، چلو مکے چلے، رب سے بارش مانگے۔ سارے مکہ کے کافر آگے آگے بھاگتے ہیں۔ ابو طالب آواز دے کے کہتے ہیں جسے وسیلہ مان لے انہیں پشت نہیں کیا کرتے، جنہوں وسیلہ مان لگی اور کانڈ نہیں کری دی۔ میرا عشق کہتا ہے حضرت ابو طالب نے یہ الفاظ کہے ہوں گے، جنہوں مرشد مان لگی پھر مرشد نو کانڈ نہیں کری دی۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے رک جاؤ، میری گود میں جو 6 سال کا شہزادہ دیکھتے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے اور جانتے ہو اس کی قدرت کیا ہے؟ سارے مکہ کے کافر خاموش ہیں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں تمہیں کبھی بھی مصیبت پیش آئے اس شہزادے کا واسطہ دینا، اللہ تمہاری مشکل کشائی فرما دے گا۔ مکہ کے کافر پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ رب کا محبوب ہے، ہم نے اپنے گھر میں اس کا نام محمد رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھر میں اس ہستی کا نام محمد رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ آتا ہے، جب اس شاقان مصطفیٰ گلیوں چوکوں چراہوں میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جلوس نکالتے ہو یہ تو بدعت ہے، جلوس نکالتے ہو یہ تو حرام ہے، لیکن جب بجلی سٹارٹ ہو جائے 5 10 15 20 25 بندے اکٹھے ہو کے وابڈا کے دفتر کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہو۔ میں نے کہا بجلی کے حق میں نکلو، یہ جائز ہے، ہم مصطفیٰ کے حق میں نکلتے ہیں تو ہمیں بدعت سناتے ہو؟ نا نا نا، مصطفیٰ کے حق میں جلوس نکالنا ہمارا یہ
طریقہ نہیں ہے، یہ تو آج سے 1450 سال پہلے مکہ کے کافروں نے مصطفیٰ کی آمد کا جلوس نکال کے بتا دیا کہ مصطفیٰ کا جلوس جب بھی نکالا جائے گا اللہ پاک تمہاری التجائیں بھی قبول کرے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ حضرت ابو طالب نے سرکار کو اٹھایا، لا کے مکہ کی دیوار کے ساتھ ایسے لگا دیا، پھر دعا مانگی، مولا تجھے اس شہزادے کا واسطہ بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ کے آپ یہاں سے یہاں نہیں آئے، اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی حضرت جی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جتنے بھی احباب سامعین و ناظرین تھے سب کے کپڑے بارش میں تر ہو گئے۔ اپنے گھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، آج تو نہیں کمال ہو گیا۔ گھر والی میں پوچھتی ہیں کیا ہوا، کیسا کمال ہوا، کس نے کمال کیا؟ سارے مکہ کے کافر زبان حال سے بولتے کہتے ہیں کمال کر دیا اور آمنہ کے لال محمد نے کمال کر دیا ہے۔ یہ گھر والے بڑے لجپال ہیں۔ میں نے اس لیے یہ آیت مجیدہ کو اپنا شغل موضوع بنایا کہ جس وقت سورج انگلی سے واپس آیا تو یہ ایک تن کی طاقت کا عالم تھا، ایک تن کی طاقت کا عالم تھا کہ سورج کو 40,000 فرشتہ یہاں سے 40,000 فرشتہ یہاں سے سندر لگا کے تو کھینچنا شروع کرتا ہے، مقام طلوع سے لے کے مقام غروب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک 80,000 فرشتہ سورج کو زور لگا کے کھینچتا ہے اور غروب کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ فرشتہ نہیں، یہاں پہ محمد جی نہیں، محمد جی کی انگلی کا یہ کمال تھا، محمد مصطفیٰ کی انگلی کی یہ طاقت تھی کہ حضرت علی کی جس وقت نماز عصر قضا ہونے کو تھی، سرکار دو عالم نے اپنی انگلی سے سورج کو اشارہ کیا، 80,000 فرشتوں کی طاقت اور قوت ایک طرف، مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ ایک طرف، 70,000 80,000 فرشتہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے مالکا کہ ایسے سورج کو کھچنے ہیں، آج سورج ہمیں کھینچ رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا دیکھو تو صحیح سورج کو بلا کون رہا، سورج کو بلا کون رہا ہے؟ فرش والے تیری شوقت کا کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی تابع وقت دنیا دار نہیں کی تھے، بلکہ اللہ نے حبیب نے شان دیئے کہ میرے محبوب دی بادشاہی زمینہ تے بھی چل دیئے، آسمانہ تے بھی چل دیئے۔ میں بتانے کے چاہتا ہوں 80,000 فرشتے کی طاقت ایک طرف، مصطفیٰ کی انگلی کی طاقت ایک طرف۔ میں کہتا ہوں یہ ایک تن کی قوت کا عالم ہے، رب ہی جانے 5 تن کی قوت کا عالم کیا ہے۔ انہی باتوں میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ زندہ یاد شعب باقی وما توفیق الا باللہ۔ اللہ پاک مرحوم کے کامل بخشش فرمائے، اور یہ سال ثواب کے حوالہ سے محفل منعقد تھی، اللہ پاک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ بجاہ نبی